یہ تمام گھروں میں جو تباہی ہے، اریانی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، اس کی وجہ دیکھو نا جی. اب باپ اور جب میاں بیوی دونوں بیٹھ کے فلم دیکھیں گے تو بچے کیا کریں گے؟ آخر ان کا پھر کیا گناہ ہے؟ وہ دیکھیں گے، وہ کہے گی کوئی اچھی چیز ہے، اگر میرا باپ بھی بیٹھا ہے، میری ماں بھی بیٹھی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں تو چلو ہم بھی دیکھیں. اچھا، ان کے سامنے آپ گالی دیں گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے ماں باپ کو بھی گالی دیں گے تو بچے بھی کہیں گے بھی شاید یہ گالی دینا بڑا ضروری کام ہے، اس کے بغیر شاید آدمی سیدھا نہیں ہوتا. وہ جب بڑا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی سب سے پہلے تمہیں گالی دے گا اور ماں کو گالی دے گا، کیونکہ تم سے سیکھا ہے اس نے، تو تم پر ہی وہ استعمال کرے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں تمام فتن سے محفوظ فرمائے. اب جناب فرماتی ہیں وقال وقیع عن بشیر بن سلیمان عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انی لاحب ان تزین للمرأة كما احب ان تتزین لی المرأة. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں یہ محبوب رکھتا ہوں، یہ پسند کرتا ہوں کہ میں بھی اپنی عورت کے لیے تیاری کروں، جیسے مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیوی بھی میرے لیے تیار ہو کے بیٹھے میرا استقبال کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کسی مسئلے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا تو حضرت ابن عباس اسی وقت غسل فرما کے لباس پہن کے ماشاءاللہ خوشبو لگا کے، تو میں نے سمجھا کہ شاید حضرت کہیں سفر پہ جا رہے ہیں. تو میں گیا، میں ملا، مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضرت تیاری فرما رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں رات کو عشاء کے بعد، تو آپ کہیں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، تو جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی غسل کرے، کپڑے اچھے پہنے، اس کے بدن سے کوئی بدبو نہ آئے، کوئی ریاکاریاں نہ آئے، تو بیوی بھی تو یہ چاہتی ہے نا کہ میرے لیے خاوند تیار ہو کے آئے، تو اس کا بھی حق ہے. جہاں ہم یہ چاہتے ہیں تو وہاں ہم اس کے حق کو ہی لحاظ رکھیں. تو اس لیے شریعت میں یہ حکم ہے، بلکہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جو عورت سنگار کر کے میک اپ کر کے اپنے خاوند کے لیے، لوگوں کے لیے نا، بازاریں پھرنے کے لیے نا، فرمایا کہ بالکل تیار ہو کے اپنے خاوند کے استقبال پہ بیٹھتی ہے کہ بھی میرا خاوند ابھی آئے گا، میں ذرا اچھی طرح بن سور کے بیٹھوں کہ میرا خاوند خوش ہو جائے، میرے خاوند کی طبیعت میں خوشی آئے. پر میں اس کو اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں جیسے ایک مجاہد گھوڑا باندھ کے پہرا دیتا ہے مسلمانوں کی سرحد پر، کہ وہ ظاہری سرحد پہ حفاظت کر رہا ہے اور یہ اپنے خاوند کو گناہوں سے بچانے کے لیے تیاری کر رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی حقوق میں ہے، خاوند کے لیے بیوی تیار ہو اور بیوی کے لیے خاوند بھی تیار. اب دیکھیں نا جی، آپ باہر سے مثلاً ایک ڈیوٹی پہ آئے، آپ کے کپڑے سیاہ ہیں، ہاتھ گندے ہیں، منہ گندا ہے، سارا تیل لگا ہوا ہے، کہیں گریس لگا ہوا ہے، کہیں بدبو کے ببکے آ رہے ہیں، آپ جاتے ہیں عورت میرے قریب آئے تو وہ تو جہنم سمجھ کے آئے گی نا. نتیجہ کیا ہوگا کہ دلوں میں نفرت پیدا. نہیں، تمہارا فرض ہے ڈپٹی ختم کرو، غریب ہو امیر ہو غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، اپنے کپڑے لٹکا دو، ڈپٹی کے لیے اپنے میلے سے کپڑے رکھ لو، روزانہ پہن لیے، اتار دیے، قصہ ختم ہو گیا. ایک دو دن کے بعد ان کو بھی دھو ڈالا اور گھر میں آئے ذرا آدمی صاف ستھرا ہو کے آئے، پھر اپنی بیوی سے کہہ سکتے ہو نا کہ تم بھی صاف ستھری رہو. لیکن اب تو ماشاءاللہ ہمارے جتنے نیک لوگ ہیں یہ ایک ہفتہ نماز کے لیے غسل نہیں کرتے تو بیوی کے لیے کب غسل کرتے ہوں گے نا. جب یہ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے بھی کپڑے نہیں دھوتے، خدا کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور خدا معاف کرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے، اتنی بدبو ہوتی ہے آدمی شرم سے کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اگر کہے تو کہیں گے دیکھو جی یہ بڑے متکبر ہیں، بڑے بن گئے جناب، 4 پیسے آ گئے اب ان کو ہم سے بو آتی ہے. بھئی بو ہے، پیسے والے کو بھی آتی ہے، غریب کو بھی آتی ہے، بو تو بو ہے نا. اب خوشبو اگر ہو تو وہ صرف امیر آدمی کو خوشبو آتی ہے، غریب کو خوشبو نہیں آتی. بھائی خوشبو بھی امیر کو آئے گی، غریب کو آئے گی، بو بھی امیر کو بھی آئے گی، غریب کو بھی آئے گی.
لیکن یہ حکم ہے شریعت میں کہ عورت بھی تیار رہے اور خاوند بھی تیار.